اجلاس، رابطے، ملاقاتیں، مشاورت، انکار اور پھر اتفاق۔ حکومت کیا آج آئینی ترمیم کرانے پر ہوگی کامیاب؟ پورے ملک میں آئینی ترمیم کا شور، سیاسی جماعتیں لگا رہی ہیں اپنا اپنا زور۔ ایک کے بعد ایک ملاقات پھر بھی نہ بن سکی اپوزیشن سے بات۔ مولانا کا گھر، سیاسی جماعتوں کا گٹھ جوڑ، بلاول کے بھی مولانا کے گھر ڈیڑے۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھک، کبھی حکومت وفد کی حاضری۔ ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی، سب کو انتظار۔ نمبرز گیم پورے ہونے کے دعووں کے باوجود اجلاس بھی تاخیر کا شکار۔ آج صبح ہونے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس کئی بار مؤخر۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی ری شیڈیول۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کی ایک اور ملاقات۔ آئینی ترمیم منظور کرانے کے حکمت عملی پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی مخالفت کے باوجود آئینی ترمیم منظور کرانے پر مشاورت۔ دونوں حکومتی بڑوں کو مولانا فضل الرحمان کے ووٹ ملنے کی قوی امید۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی اسلام آباد روانگی متوقع۔ خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جے یو آئی خود جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا آئینی ترمیم پر 100% اتفاق ہو چکا۔ بلاول بھٹو کا بڑا دعویٰ، کہا آئین سازی کا عمل آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کریں۔ کل جو ڈرافٹ منظور ہوا اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ قصور صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہے۔ تحریک انصاف ثابت کرے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہماری بنیادی طور پہ یہ کوشش ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہے اس ترمیم کو سپورٹ کریں۔ نمبرز ہمارے جو ہے الحمدللہ پورے ہیں۔ ہم میجر جو ایک مقصد ہے اس ترمیم کا، وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، جو آئین گارنٹی کرتا ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ترمیم کی سپورٹ کریں۔ اس ترمیم کا مقصد پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنانا ہے۔ مولانا کا کوئی مطالبہ نہیں، ساری بحث آئین اور قانون سے متعلق ہے۔ خواجہ آصف کے اراکین اسمبلی کو اغوا کیے جانے کی تردید، کہا بتایا جائے کون اغوا ہوا، سب لوگ گھروں میں ہیں، فون پر دستیاب ہیں۔ ہمارے پاس نمبرز کا مسئلہ نہیں، اتفاق رائے کے لیے کوشاں ہیں۔ پوری قوم کو مولانا فضل الرحمان سے امید ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں نازک موڑ پر مولانا سے امید رہتی ہے۔ آج کا روز مجھے مثبت نظر آ رہا ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ صاحب نے ذکر کیا ہے گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر دستخط نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد پارٹی کا سخت موقف۔ برسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 15 روز سے آئینی ترمیم سے متعلق پیش رفت پر مکمل لا علم تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل میں 5 روز سے بجلی نہیں تھی۔ امید کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا کو کہا ہے کہ بانی کی واضح ہدایت آنے تک ووٹ نہیں دے سکتے۔ ترامیم کو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹس سمجھ کر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا۔ مختلف اقسام میں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے، کبھی کسی ایک کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا ہے۔ آئینی ترمیم خفیہ طریقے سے لائی جا رہی ہیں۔ کون سی ایسی مصیبت آن پڑی جو راتوں رات ترمیم کرنی پڑ رہی ہے؟ اختر منگل کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں آئینی ترمیم کا مسودہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں، ہر شہری کو جاننے کا پورا حق ہے۔ کون سی ترمیم ہے جس کو پبلک کرنے سے حکومت کو شرم آ رہی ہے؟ اسد قیصر بولے لوگوں کو اٹھانا، اغوا کرنا قانون سازی کے نام پر دھبا ہے۔ جے یو آئی سربراہ کے بڑے مطالبات، بلاول بھٹو زرداری حیران و پریشان۔ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات میں
आईनी तरमीम से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन मांग लिया। 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस लगाने की शिक में लफ्ज आइंदा शामिल करने का भी मुतालबा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज सामने ले आया। आईनी तरमीम का मामला, फैसल वावडा भी मैदान में आ गए। एक्स पर पैगाम में कहा है कि आपके साथ या आपके बगैर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर आगे बढ़ रहे हैं, बस बहुत ड्रामा हो गया। हुकूमती ज़राए ने वज़ीर-ए-आज़म के ज़ोहराने में अरकान के नंबर पूरे न होने की खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराना तमाम अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए नहीं दिया गया। इस हवाले से बेबुनियाद अफवाह उड़ाई जा रही है कि शायद हुकूमती नंबर पूरे नहीं। गेम शुरू हो चुकी, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता। कलीमुल्लाह समीउल्लाह चल रहा है, सीटी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। कौम तशवीश में मुब्तला, पहले एक मुसव्विदा आता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा आ जाता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। बानी पीटीआई अडियाला जेल में मुलाकात के लिए गए, अपने ही रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO के मौके पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई की खुराक, मुताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का ऑफिशियल मौकिफ सामने आ गया। जेल हुक्काम के मुताबिक बानी पीटीआई के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। हिजबुल्लाह का करारा जवाबी वार, हैफा में से होनी वजीर आजम के रिहायशी अपार्टमेंट को 3 ड्रोन से निशाना बना दिया। एक खुदकुश ड्रोन दिफाई निजाम को चकमा देकर इमारत से जा टकराया। जंगी सायरन भी फेल। इजरायली वजीर आजम ऑफिस ने नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। इजरायली मीडिया पर नुकसानात दिखाने पर पाबंदी। गजा में सिहोनी बमबारी जारी, जबालिया में रिहायशी घरों पर बम बरसा दिए गए। 20 खवातीन समेत 44 फलस्तीनी शहीद, 80 से जायद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 42,500 से जायद हो गई। मगरबी किनारे के शहर नेबलिस और मकबूजा बैतुल मक़दस में सिहोनी फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का हमास सरबराह की शहादत पर ताज़ियती पैगाम। कहा याह्या सिनवार जालिम फासिक दुश्मन के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े रहे। उनकी शहादत से मज़ाहमत में कोई कमी नहीं आएगी। हमास जिंदा है और जिंदा रहेगी। कराची में जमात इस्लामी के तहत हमास रहनुमा याह्या सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहनती ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया और इनामात तकसीम किए। कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहरा किया। कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी पास आउट हुए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का रॉयल नेदरलैंड्स नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ की कमांडर रॉयल नेदरलैंड्स नेवी वाइस एडमिरल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में मजबूत दो तरफा फौजी ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। दो तरफा अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया गया।
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس 22 اکتوبر کو الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے مقرر. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی اور بلے کا انتخابی نشان الاٹ نہ کرنے کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات نظر ثانی کیس میں لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست. 5 یا 8 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کی استدعا. جی ایس یو حملے کیس میں پولیس نے چالان اے ٹی سی میں پیش کر دیا. آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان. سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی. 9 مئی کے تمام کیسز یکجا کرنے اور واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست سماعت. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 24 اکتوبر کو سماعت کرے گا. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع پشین میں آپریشن. 5 خارجی دہشت گرد گرفتار. بھارتی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور خودکش جیکٹس برآمد. سی ٹی ڈی پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں. 7 دہشت گرد گرفتار. لاہور اور بھکر میں فتنہ الخوارج کے 2 انتہائی خطرناک دہشت گرد بھی پکڑے گئے. کراچی میں المناک واقعہ. 4 خواتین قتل، ماں، بیٹی، بہو اور نواسی شامل. مقتولین کا تیز دھار آلے سے گلا کاٹ دیا گیا. جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح. لاشیں سول اسپتال منتقل. باپ اور 2 بیٹے گرفتار. گھر سے ممکنہ طور پر واردات میں استعمال ہونے والی چھری مل گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس بھی لے لیا. فیروزوالا میں شوہر کے تشدد سے بیوی قتل. ظالم شوہر نے پہلے بیوی تشدد کا نشانہ بنایا، پھر جسم پر تیزاب پھینک دیا. ملزم بیوی کو تشویشناک حالت میں اسپتال چھوڑ کر فرار. خاتون کے جسم پر تشدد کے نشان پائے گئے. ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے. پولیس موبائل کی تیز رفتاری. خاتون کانسٹیبل کو پڑی بھاری. گزشتہ روز احتجاج کے دوران پولیس موبائل ڈرائیور کی لاپرواہی سے خاتون اہلکار زخمی. ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کا نوٹس. خاتون نجی اسپتال میں زیر علاج. پیر سے کراچی کے شہریوں کو پانی کی کمی کا شدت سے سامنا کرنا پڑے گا. واٹر کارپوریشن کا شہر میں وال کنٹرولنگ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے 2 بٹر فلائی والز نصب کرنے کا فیصلہ. پیر کو والز کی تنصیب کے کام کا آغاز ہوگا. والز کی تنصیب میں 3 دن لگ سکتے ہیں. سعودی پرو لیگ کے دلچسپ مقابلے. النصر فٹ بال کلب نے الشہاب کلب کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے دی. کرسٹیانو رونالڈو کے اضافی وقت میں کیے گئے گول نے النصر کلب کو میچ جتوا دیا. معروف اداکار سلیم ناصر کو مداحوں سے بچھڑے 35 برس بیت گئے. انہوں نے ڈرامہ سیریل آخری چٹان اور آنگن ٹیڑھا میں بے مثال کردار نگاری کی. اور پاکستان کی نامور گلوکارہ زبیدہ خانم کی آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے. انہوں نے گلوکاری کا آغاز فلم بلو سے کیا. 250 سے زائد گانے گائے.